الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں روزانہ صرف ٹائمز ٹی وی پر، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ ہمیں بھیجتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس پروگرام یقین کے توسط سے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر ایک ماحول ہو جس کو سکون کہتے ہیں۔ ایک انسان سکون کے پیچھے پوری زندگی مارا مارا پھرتا ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر جزدان میں لپیٹے ہوئے قرآن پاک، جس کو ہماری ٹیکسٹ بک کہتے ہیں، اس کا نام ہے۔ جہاں نماز جس وقت 5 وقت بچھائی جائے اور اس کے اوپر نماز ادا کی جائے، اس کا نام ہے۔ واش روم میں جا کر باقاعدگی سے وضو بنا کر طہارت کے ساتھ غسل کر کے، اس کا نام ہے۔ اپنے حلال کمائی میں سے ادا کی گئی 2.5% زکوٰۃ کا نام ہے۔ آپ کے روزانہ خیرات اور صدقات کا نام ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان تمام چیزوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کا نام ہے سکون، یعنی کہ صدقے کے اندر سکون ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو محبت کرے، اس سے فائدہ پہنچائے، اس کے کام آئے، اس کام میں سکون ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنے میں سکون ہے۔ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں سکون ہے، اور اپنے آپ کو پاک اور مطہر رکھنے میں سکون ہے۔ باقاعدگی سے غسل کرنے میں، پاک صاف رہنے میں سکون ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنے میں سکون ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزانہ جو صبح اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج یعنی کہ یہ حج جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ہم پہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم حج پہ جا سکیں، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم حج کر سکیں۔ جب تک ہماری جیب میں استطاعت کے مطابق حج کرنے کے پیسے نہ ہوں، جب تک یہ فریضہ ہم پر واجب اور فرض بھی نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں پر یہ واجب اور فرض ہو جائے، وہ لوگ اس جسمانی مشقت کو، یعنی کہ 40 ڈیز تک اپنے آپ کو ایک مشقت والے معاملے سے گزارتے ہیں، مشقت والے سفر سے گزارتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو 2 کپڑوں کے اندر، احرام کے اندر رہنا ہوتا ہے، کھجا نہیں سکتے، آپ کو دم واجب ہو جائے گا اگر آپ نے ذرا سے بھی کھجا لیا، کوئی بال ٹوٹ گیا، خدا نخواستہ کوئی ناخن ٹوٹ گیا تو آپ پریشانی کے معاملے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس مشقت کے باوجود، اس حج کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ کا حج جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن روزانہ جو شخص صبح اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم مرنے کے بعد تو پڑوسی بھی رو لیتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کی قدر کیجئے جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اپنی بھی مثال ماں سے دیتا ہے کہ میں تم کو تمہاری ماں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ پروگرام کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ لی اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لے کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اونٹنی کو روک لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کو اچھی توفیق ملی کہ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا کہ ذرا پھر سے کہنا تم نے کیا سوال کیا؟ تو اس دیہاتی نے پھر وہی سوال دہرایا کہ مجھے وہ بات بتائیے کہ جو بات مجھے جنت سے قریب اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرتے رہو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अब मेरी ऊँटनी की रस्सी को छोड़ दो। यानी कि आपने देखा नाज़रीन मोहतरम कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस देहाती ने ऐसा सवाल कर दिया कि मुझे वो अमल बता दीजिए कि जो मुझे जन्नत से दूर करे और दोज़ख की आग से, जन्नत से करीब करे और दोज़ख की आग से दूर करे, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते इबादत और बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो, यानी कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज कायम करते रहो। यानी कि सबसे पहले तो शिर्क, इससे दूर रहो, तौहीद पर चलो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा किसी के आगे मत झुको, किसी के आगे कोई सवाल ना करो, उसकी जात में किसी को शरीक ना ठहराओ, और फिर है कि नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, सिला रहमी करो। सिला रहमी मतलब अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलजुल करने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से अच्छा सलूक करो और उनके हुकूक अदा करो। कि हम इस दौर के अंदर अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराते हैं? अपने अंदर के ज़मीर से ही अब सवाल पूछिए कि हम सिला रहमी करते हैं, कि अपने अजीजों, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं? अपने अंदर के जज से ये सवाल पूछिए। तो ये बातें अगर आपके अंदर के ज़मीर के अंदर के जज के पैमाने पर पूरी उतरती हैं, वो सवाल क्या जब आप उससे पूछते हैं तो उसका जवाब हाँ में होता है या ना में होता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वो कौन से अमाल हैं जो हमें जन्नत के करीब करते हैं और दोज़ख की आग से दूर करते हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं और दुरूद पाक की फजीलत से आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू होता है। तो एक बड़ी खूबसूरत मैं आपको फजीलत सुनाता हूँ, जिसको सुनकर इंशाल्लाह आपका दिल जो है वो बड़ा खुश हो जाएगा। कि एक फरिश्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी ताकत और इतनी पावर अता फरमाई है कि मैं एक नजर में पूरी कायनात के तमाम जर्रों को गिन सकता हूँ। एक नजर में पूरी कायनात के अंदर जितने जर्रे हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, उन सबको गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी पावर और इतनी ताकत अता फरमाई है कि मैं एक नजर में तमाम अशजार, तमाम शजर, जितने भी ट्रीज, जितने दरख्त हैं, उन तमाम के पत्तों को एक नजर में गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी पावर और इतनी ताकत अता फरमाई है कि कायनात में जितने भी पानी के जर्रात हैं, चाहे वो बरसात की शक्ल में हो, चाहे वो समंदरों की शक्ल में हो, मैं एक नजर में उन तमाम कतरों को गिन सकता हूँ। मगर जब आपका उम्मती आप पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके ऊपर इतनी रहमतें, इतनी बरकतें नाजिल होती हैं कि मैं वो एक नजर में नहीं गिन सकता। तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज दुरूद पाक से करते हैं। मेरे साथ मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। और प्रोग्राम देखते जाइए और दुरूद पाक पढ़ते जाइए, और दुरूद पाक जो भी आपको सही लगता है वो पढ़िए। ऐसे तो सारे दुरूद पाक ही माशाल्लाह हुजूर तक आपको ले जाते हैं। आपके पास फरिश्ता आता है, आपके मुंह से वो दुरूद पाक लेता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देता है, आपका नाम लेकर, आपके वालिद का नाम लेके पेश करता है। तो दुरूद पाक पढ़िए और पढ़ते चले जाइए। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेके कि हमसे साहिल ने क्या सवाल किया इस प्रोग्राम यकीन में, जो आप रोजाना मुलाहिजा फरमाते हैं सिर्फ टाइम्स टीवी के ऊपर। और इस प्रोग्राम में आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हमें बताते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करते हैं आपके सवाल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में 99 अस्माउल हुस्ना से और मसनून दुआओं से। प्रोग्राम में पूछा गया है, हमारी एक बहन है जिनका नाम है मदीहा, वालदा का नाम फरमाती है नफीसा। कहती हैं कि मुझे डायलिसिस होता है, मैं गुर्दे के अमराज में मुब्तला हूँ और मैं ये बहुत अरसे से इस परेशानी का शिकार हूँ। मुझे 24 घंटे में बड़ा ही लिमिटेड पानी जो है वो पीना पड़ता है। और ये नाज़रीन, जो डायलिसिस होता है ना, ये बड़ा, इससे इंसान कहते हैं कि जब इंसान डायलिसिस के प्रोसीजर से गुजरता है तो वो प्रोसीजर इंसान की जिंदगी को समझे कि एक नया जन्म मिलता है। बड़ा तकलीफदेह अमल है। जिन लोगों को डायलिसिस है, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अक्सर और बेशतर कहता हूँ कि खुदा का वास्ता हर नमाज के बाद तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान हालों के लिए दुआ कीजिए। वैसे भी आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जब आप इख्तिताम करते हैं तो दुआ से करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, तमाम बीमारों के लिए शिफाए कामिला आजिला अल्लाह तबारक व तआला सबको नसीब फरमाए। हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महरूम और महफूज फरमाए। सबके लिए दुआ फरमाइए। और देखिए, ये गुर्दों का मर्ज है, मेरे पास यकीन कीजिएगा ऐसे इससे भी बुरे बुरे अमराज के लोग आते हैं
میرے پاس ایک پانی ہے جس کو بیر روحا کا پانی کہتے ہیں. بیر روحا مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہے. یہ بیر کہتے ہیں کنویں کو, بیر روحا, روحا کے نام سے کنواں ہے. اس کا جو پانی ہے وہ ہر بیماری کے لیے بڑا ہی مفید اور بڑا ہی اکثیر ہے. تو بیر روحا کا جو پانی ہے وہ گردوں کے مرض کے لیے, خاص طور پہ ڈائلسس کے مرض کے لیے, امراض کے لیے بے حد مفید ہے. جن جن کو میں نے یہ بیر روحا کا پانی پینے کے لیے دیا, اس کو زمزم میں ملا کے مکس کر کے جن جن لوگوں نے بھی پیا, الحمدللہ جن کے مہینے میں 8 ڈائلسس ہوتے تھے وہ ریورس ہو کے 4 ہوئے, 4 سے 2 ہوئے, پھر 1 ہوا, اور الحمدللہ ان کے گردے 100% پرفیکٹ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں پر جدید سائنس جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے, وہاں سے میرے باری تعالیٰ باری تعالیٰ کے اور اس کے کلام کی شروعات ہوتی ہے. تو گردے کے امراض کے لیے آپ کو ایک بہترین وظیفہ عنایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 40 مرتبہ سورہ فاتحہ, جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں, اگر فجر کی سنت ہو اور فرض کے درمیان اگر آپ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کے پڑھیں, جیسے اس کو پڑھنا یہ ہے, اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہم جیسے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین. اس کو ایسے نہیں پڑھنا, اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح سورہ فاتحہ کو جب اینڈ کریں گے ولا الضالین آمین, اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح, اس طریقے سے, اس پیٹرن سے سورہ فاتحہ کو 40 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, درود تنزینہ پڑھیں, درود تاج پڑھیں, درود مصطفیٰ پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھیں, یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پانی کے اوپر دم کریں, اور پانی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زمزم ہو, اس کے اوپر دم کریں اور پانی پئیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. قبلے روح کھڑے ہوں, اور قبلے روح کھڑے ہو کے یا جانماز پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے صحت مانگیں, تندرستی مانگیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ گردے کے مرض سے, یہ ڈائلسس کے مرض سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے گی. اگلے ہمارے سائل کی طرف چلتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں جن کا نام اسد ہے, والدہ کا نام بتاتے ہیں سلمہ, کینیڈا سے آپ کا تعلق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی بری صحبت کا شکار ہیں, بری صحبت کا شکار ہیں, گیدرنگ خراب ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی بہت پریشان ہے, ان کی وائف, ان کے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس کا گھر کا سربراہ بری صحبتوں کا شکار ہو, ڈرگس لیتا ہو, یا خدا نہ خاصہ سڑکوں پہ مار کٹائی کرتا ہو, اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقربا سے لڑائی جھگڑے کرتا ہو, اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو, تو ایسے شخصیت کے ساتھ آپ یقین کیجئے گا کس طرح اس کی بیوی اور اس کے بچے اور اس کے اطراف کے لوگ, اس کے قریبی لوگ گزارا کرتے ہوں گے. خاص طور پر اس کی بہنوں کے رشتے کس طرح سے آئیں گے. یہ سارے معاملات میں یہ فیملی بہت زیادہ پریشان ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے, ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کیجیے, ان کو پازیٹیو وے کے اندر سمجھانے کی کوشش کیجیے. اور وظیفہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سورہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی لازمی ہے. ان کو کوشش کریں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں, ورنہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 روزانہ نماز کی پابندی کریں, باوضو رہیں. اور سورہ بقرہ, جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے سورہ بقرہ. یہ قرآن پاک کی سب سے طویل جو ہے سورہ ہے, تقریباً 2.25 سے 2.5 پارے پر یہ محیط ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس. دوبارہ عرض کرتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس. آخری جو موعظتین ہیں اس کو اول و آخر درود پاک پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی ان کا قلب آپ کی طرف متوجہ ہوگا, ان کا دماغ آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار آپ کے گھر کے جو یہ فرد ہیں, اگر ماں ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے, بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے دعا کرے, بچے ہیں تو اپنے والد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسا وظیفہ ہے جتنے نافرمان لوگ ہیں, بری صحبتوں کا شکار ہیں, اپنے گھر سے اور گھر والوں سے دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ دور ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پلٹنے کی دعا کریں, اور بہت جلدی پلٹیں گے. کیونکہ زمزم اور یہ قرآن پاک کی جو یہ پانی رم کی ہوا ہے, جب یہ اندر جاتا ہے نا, انسان جب اس کو پیتا ہے تو یہ دل کو موم کر دیتا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں. ہمیں یقین ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں روزانہ ٹائمز ٹی وی پر,
اس پروگرام کا نام ہے یقین. اس کے اندر آپ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں. تو ہمارا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. ویلکم بیک خواتین و حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یقین. یہ روزانہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹائمز ٹی وی پر، اور اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالوں کو، اور سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس پروگرام میں آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم خوابوں کی تعبیر کو، آپ کے خوابوں کو. اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے جن کی ولادت ہوئی ہے اور وہ بچوں کے نام رکھنے ان کے لیے مشکل ہیں، تو ہم سے مشورہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے 5 6 7 نام ہم کو لکھ کے دیتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم، والدین کا نام، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کر سکیں. پروگرام میں ایک اور سائل کو شامل کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ان کا نام ہے رشید صاحب، والدہ کا نام ہے زلیخا، اور یو ایس اے سے آپ کا تعلق ہے اور بہت پریشان ہے. کہتے ہیں میرا دل بہت تیز تیز دھڑکتا ہے، مجھے پلپیٹیشن رہتی ہے، اس کی وجہ سے میں رات کو سو پاتا ہوں، نہ میں دن میں کوئی کام کر سکتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے دل اختلاط قلب، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پلپیٹیشن اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اختلاط قلب. کہتے ہیں میں تمام کارڈیولوجسٹ کو دکھایا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ہر قسم کی میڈیسنز کو یوز کر کے دیکھ لیا، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہے. دل کا تیز تیز دھڑکنا، ایسا لگتا ہے دل بلیوں اچھل رہا ہے اور ایک دم سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا. میرے بھائی انشاءاللہ آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کا دل باہر آئے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا. اس کی پلپیٹیشن آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سے ایک وظیفہ دوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جس طرح انسان کے باڈی کے اندر، جسم کے اندر دل ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے جس کو کہتے ہیں یاسین شریف، جس کو قلب قرآن کہتے ہیں. یاسین شریف جو صبح پڑھتا ہے رات تک، اور رات کو پڑھتا ہے صبح تک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم میں، خاص رحمتوں میں رہتا ہے. فجر کے بعد پڑھے تو عشاء تک، اور عشاء کے بعد پڑھے تو فجر تک. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کا جو یہ دل ہے یاسین ہے، اس کو جو ایک مرتبہ پڑھے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے اس کو قلب قرآن کہتے ہیں، یاسین شریف کہتے ہیں. یاسین شریف کی تلاوت اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ کریں اور اس طرح کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں، ایک تو ہوتا ہے سمپل سے آپ نے یاسین شریف کی تلاوت کی، ایک ہوتا ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے اندر 7 مبین آتے ہیں، 7 مبین. یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ جب تلاوت شروع کریں گے یاسین کی تو ایک جگہ پہ مبین آئے گا، تو 7 مبین کو اپنے قرآن پاک میں 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح اس کو مارک کر لیجیے. عشاء کے بعد جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو تلاوت کرنے کے لیے جب آپ پہلے مبین پہ بیٹھیں نا، جب آپ پہلے مبین پہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے. اس کے بعد پھر کنٹینیو کیجئے، دوسرے مبین پر آئیے، وہاں پہ رک کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. پھر اس کے بعد تیسرے مبین پر آئیے، پھر اللہ سے دعا کیجئے. اس طرح جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو وہاں پر آئے گا سلام قولا من رب رحیم. جس طرح قرآن پاک کا دل یاسین ہے، اسی طرح یاسین شریف کا جو دل ہے وہ ہے سلام قولا من رب رحیم. اس کو اس جگہ پہ پہنچ کے
41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے سلام قولم میں رب رحیم، سلام قولم میں رب رحیم 41 ٹائمز پڑھیں. اس کے بعد یہ یاسین شریف آپ مکمل کر لیں. مکمل کرنے کے بعد پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں اور اس کو کثرت سے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اختلاط قلب کا مسئلہ ہے، پلپیٹیشن کا، دل کی ہر بیماری کا علاج ہے. دل کی، جن کی دل کے چاروں وال بند ہوں، جن کو اسٹنٹ لگنے ہو، جن کو ڈاکٹر نے اوپن ہارٹ سرجری کر دی ریکمینڈ کر دی ہو، آپ یقین کیجئے گا ایسے مریض جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف 15 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے کلام کی تاثیر سے، اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ دل کے جو بند والو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. لیکن میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ ڈاکٹری علاج کو چھوڑ دیں. ڈاکٹری علاج کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس علاج کو شروع کر دیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کا دل یاسین شریف میں 7 مبین، عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت، ہر مبین پر رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا. اور جس طرح یاسین شریف کا جو قلب ہے، یعنی کہ جو قلب یاسین ہے، اس کو کہتے ہیں سلام قولم میں رب رحیم، وہاں پہ رک کے 41 مرتبہ اس کی تکرار کی. آنکھیں بند ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگی ہونی چاہیے. یاسین شریف اختتام کر لیا، اول و آخر درود پاک پڑھا، پانی پہ دم کیا اور اس کو دن بھر کثرت سے پیتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پرندوں کی خدمت کریں، مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، باجرہ ڈالیں، پرندوں کو باجرہ ڈالیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل کے عارضے میں کوئی بھی پرابلم ہوگی، کسی بھی قسم کی نظر بد ہوگی، کچھ بھی ہوگا جس وجہ سے، جس سمپٹمز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. آتے ہیں ایک اور سائل کی طرف. ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے نبیلہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں ماہنور، کینیڈا سے تعلق ہے. فرماتی ہیں بار بار مس کیریجز ہو جاتے ہیں. آلریڈی میرا ایک بیٹا ہے، اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. میں بار بار اسقاط حمل اور مس کیریجز کی وجہ سے پریشان ہوں. اچھے سے اچھے گائنوکالوجسٹ کو، لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا، تمام میں نے میڈیکیشنز کر لی، تمام میں نے پریکاشنز کر لیے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے مزید اولاد ملے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میں نے بہت علاج کرایا اور روحانی علاج بھی کرایا. میری بہن انشاءاللہ آپ کے یہاں بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. آپ کی گود انشاءاللہ مزید ہری ہوگی. آپ کے گھر کا جو آنگن ہے جو تھوڑا سا سونا ہے، انشاءاللہ اس کا سونا پن جو ہے ختم ہوگا. آپ کا جو ماشاءاللہ ایک شہزادہ ہے، ایک بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید بہن بھائیوں سے نوازے گا. آپ کو بالکل فکر نہیں کرنی. ایک تو کوشش کیجئے، آپ سب لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھیں. صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ہو سکے تو زندگی میں ایک بار پڑھو، ورنہ سال میں ایک بار پڑھو، ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک بار پڑھو، ورنہ روزانہ پڑھو. اب اس کو میں الٹا کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صلاۃ التسبیح روزانہ ایک بار پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو، نہیں تو پوری زندگی میں ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھو. اور ہم مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم آخر میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، 21، 23، 25، 27، 29، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی نزول کی رات ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں ہمیں قرآن پاک، اس میں ہمیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو ہم صرف ان راتوں کے اندر یہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. ہمیں صلاۃ التسبیح کی عادت پورے سال ڈالنی چاہیے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں. ایک تو جو شخص رات کو 6 نفل پڑھنے کی جو عادت ڈال دے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. ایک تو 2 نفل آپ شکرانے کے روزانہ پڑھیں، ہر صورت میں 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر پڑھیں. یہ 6 نفل میرے سننے والے دیکھنے والے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. 2 نفل شکرانے کے کہ یا رب العالمین جو کچھ بھی تو نے ہم کو عطا فرمایا، ہم 2 نفل شکرانے کے ادا کرتے. 2 نفل صلاۃ التوبہ کے یا اللہ آج تک ہماری زندگی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے، یہ 2 نفل ہم صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں. اور 2 نفل صلاۃ الحاجات. اب یہ حاجات آپ کو کس چیز کی ہے؟ اولاد کی حاجت ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لیجئے، رشتوں کی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیجئے، نافرمان ہے گھر میں کوئی اس کے لیے پڑھ لیجئے، جو صحت کی حاجت ہے صحت کے لیے، ہر مسئلے کا حل تو 2 نفل صلاۃ الحاجات میں ہے. اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی وہ صلاۃ الحاجات کی طرف دوڑتے تھے. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں ان 6 نوافل کو شامل کر لیجئے. 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ، 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر. صلاۃ التسبیح
اپنی زندگی میں شامل کریں. ہو سکے تو روز پڑھیں, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں, نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں, نہیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھیں, نہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھیں. اب آ جاتے ہیں, آپ نے جو اسقاط حمل کا, مس کیریجز کا جو مسئلہ بتایا ہے, مزید اولاد کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فلق, 41 ٹائم سورہ ناس, 41 مرتبہ سورہ فلق, 41 مرتبہ سورہ ناس اور 29 یعنی کہ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں. تو 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں, اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں, پانی پہ زمزم پہ دم کریں اور اس کو پئیں, اپنے شوہر کو بھی بہت زیادہ پلائیں. تو انشاءاللہ اب جو آپ کنسیو کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ مس کیریج آپ کا نہیں ہوگا اور اللہ پاک آپ کو اولاد دے گا. ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق, 41 مرتبہ سورہ ناس, 29 مرتبہ سورہ کوثر اور درود پاک کثرت سے. اور درود پاک پڑھنے کا کثرت سے طریقہ میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں. دن بھر کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو شخص اس کی کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اس کی پابندی رکھے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نا امید و نا مراد نہیں ہوگا. اچھا جی, ہمارے سے خواب کے بارے میں ایک صاحب پوچھتے ہیں. یعقوب صاحب ہیں, والدہ کا نام بتاتے ہیں فاطمہ اور امریکہ سے ان کا تعلق ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر ایک ہی قسم کا خواب ریپیٹڈلی آتا ہے, بہت عرصے سے آتا ہے اور میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس کے مجھے بے شمار نقصانات بھی نظر آتے ہیں. اچھا, وہ خواب کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے خوابوں کی تعبیر پوچھی لیکن مجھے کسی نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا اور میں اس خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے آپ سے رابطہ کیا ہے. مجھے پلیز کوئی تعبیر بتائیے اور اس کا تدارک بھی بتائیے, اس کا سلوشن بھی بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر خواب میں مجھے کالی گھٹا نظر آتی ہے, کالا گہرا ابر نظر آتا ہے, جیسے بارش ہونے سے پہلے جو گھٹائیں آتی ہیں, کالی گھٹائیں آتی ہیں, کالا ابر چھا جاتا ہے, ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے. مجھے وہ اکثر یہی سیم خواب مجھے وہ اکثر و بیشتر نظر آتا ہے. تو میں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں. یہ خواب مجھے سال میں کئی مرتبہ آتا ہے اور میں اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. تو میرے بھائی یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اس خواب کی وجہ سے خدا نہ خواستہ خوف اور سختی کی دلیل ہے. خوف اور سختی, اس خواب کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا خوف پیدا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے الفاظوں سے لگتا ہے کہ آپ خوف میں مبتلا ہیں. اور سختی یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے حالات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں, معاشی حالات خراب ہو سکتے ہیں, معاشرتی حالات خراب ہو سکتے ہیں, گھریلو حالات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اس کا میں تدارک آپ نے جیسے کہا, اس کا مجھے سلوشن بتائیں. تو جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں, میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں, سب سے پہلے اٹھتے کے ساتھ ہی قبلے کی طرف منہ کریں اور 3 مرتبہ پڑھیں درود پاک. درود پاک کوئی بھی ہو جو وہ آپ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنا منہ لیفٹ سائڈ پہ کریں اور 3 مرتبہ تھتکاریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس برے خواب کا اثر مجھ پر, میرے کاروبار پر, میرے اہل و عیال پر, میرے گھر بار پر اگر ہے تو یا رب العالمین اس کو ٹال دے اور صدقہ دینے کی عادت ڈالیں, کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اب آتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف. 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں لازمی. جیسے ہی آپ نے کوئی بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی, آیت الکرسی پڑھی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھے, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. یہی عمل رات کو سوتے ہوئے کریں. رات کو جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. تو انشاءاللہ یہ عمل کریں, انشاءاللہ یہ خواب آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا. اچھا, نام کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک سائل ہیں, کینیڈا سے آپ کا تعلق ہے, شعیب نام ہے, بیگم کا نام ہے زینت, اور وہ فرماتے ہیں کہ 15 محرم کی صبح 6 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے اور میں 5-6 نام آپ کو بھیج رہا ہوں. اس میں سے جو نام بھی بہتر ہے وہ بتا دیجئے. پہلا نام وہ بھیجتے ہیں فاخرہ, دوسرا ہے صفیہ, تیسرا ہے صوفیہ, چوتھا ہے فاطمہ, 5واں ہے فرحانہ اور 6واں ہے سعدیہ. شعیب صاحب, بیگم کا نام زینت, کینیڈا سے تعلق, 15 محرم کی صبح 6 بجے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. تو میرے بھائی آپ کی بیٹی کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے. یا تو اس کا نام آپ رکھ لیجئے, آپ کے بھیجے ہوئے نام میں سے بتا رہا ہوں, صوفیہ نام رکھ لیجئے یا سعدیہ نام رکھ لیجئے. یہ دونوں نام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گڑیا کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے. اپنے میزبان آغا منہاج کو, ٹائم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت مرحمت فرمائیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت جلد دوبارہ حاضری دیں گے.
اب چلتے ہیں دعا کی جانب. آنکھیں بند کریے، سروں کو جھکائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، اور اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ مانگیے کہ جہاں ہم دعا مانگنے کے بعد آمین کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول و منظور فرمائے گا. آئیے دعا مانگتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں اور پروردگار سے دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وقتنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی اور پوری امت کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے لیے گناہ کرنا نہایت مشکل اور نیکیاں کرنا نہایت آسان فرما. یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے لوگ ہاسپٹلائز ہیں سب کو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ گھروں پر واقعی ممکن بنا دے. یا اللہ پاک، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما. جو لوگ جاب لیس ہیں ان کو بہترین جاب عطا فرما. یا رب العالمین، جو لوگ بزنس مین ہیں جن کے کاروبار میں نقصان ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں فائدے ہو جائیں. یا رب العالمین، جن کے کرائے کے مکان ہیں ان کو اپنے مکان نصیب فرما. یا اللہ، جن کی بہنیں اور بیٹیاں گھروں کے اندر اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے بہترین رشتے عطا فرما. یا رب العالمین، جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان گھروں میں محبت پیدا فرما. جو گھر طلاق تک پہنچ چکے ہیں یا رب العالمین ان کو واپس کر دے. ان گھروں میں عافیتوں کے ساتھ محبتیں پیدا فرما. یا رب العالمین، جو بھی اولاد ہیں ان کو بہترین نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ، جن گھروں میں نافرمان اولاد ہیں ان کو فرما بردار ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ، جو لوگ حج اور عمرے کرنا چاہتے ہیں یا رب العالمین ان کے لیے یہ مکے اور مدینے کے راستے آسان فرما. یا رب العالمین، ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، قبول فرما. جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب سے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.